إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دار الامتحان اور دار الفتن بنایا ہے. یہاں ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے. انسان کی کامیابی اور نجات اس میں ہے کہ وہ ان فتنوں کو جانے اور ان فتنوں سے بچاؤ کو جانے اور پھر زندگی بھر اس بات کی کوشش کرے کہ جو بچاؤ اللہ رب العالمین نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرے، اس کا اہتمام کرے. فتنوں کو جاننا، بیماری کو جاننا، علاج کو جاننا اور پھر علاج کرنا، یہ تین چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. بعض اوقات آدمی فتنوں کو جانتا نہیں ہے تو نیت کے بغیر ہی ان میں واقع ہو جاتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے فتنہ اس کو اپنی دبوچ میں آغوش میں لے لیتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا علاج نہیں جانتا ہے، فتنے میں پھنسنے کے بعد اس کا شکار ہونے کے بعد اس سے وہ نکل نہیں پاتا ہے، یا اس کا علاج نہیں جانتا، اس سے حفاظت نہیں جانتا ہے کہ اگر فتنہ آ جائے تو بچاؤ کے لیے کیا کرے. تو ایسا انسان جاننے کے باوجود فتنے میں واقع ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ انسان بعض اوقات فتنہ بھی جانتا ہے، علاج بھی جانتا ہے، لیکن کوشش نہیں کرتا ہے، اس کوشش کو، اس علاج کو اختیار نہیں کرتا ہے، اس ڈھال کو، اس حفاظت کو لیتا نہیں ہے. تو ایسا انسان سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نقصان اٹھاتا ہے اور اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. انسان فتنوں کو جانے، کہاں کہاں سے گمراہی آ سکتی ہے، کہاں کہاں سے اس کا دین مجروح ہو سکتا ہے، اس کے دین میں نقصان ہو سکتا ہے، کون سی چیزیں اس کے عقیدے کو خراب کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں اس کے تقوی کو خراب کر سکتی ہیں، ان کو جانیں. دو، یہ جانیں کہ ان سے بچاؤ کیا ہے، اور پھر یہ بھی جانیں کہ ان چیزوں میں اگر واقع ہو بھی جائیں تو نکلنے کے لیے کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اخلاقی بگاڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے، نہیں معلوم تھا، بری تربیت، برا ماحول، لیکن بعض اوقات اس سے نکل نہیں پاتا ہے. اگر اس کو معلوم ہو کہ کیا کرنا چاہیے اس سے نکلنے کے لیے اور پھر اس کا اہتمام وہ آدمی کرے تو ایسا آدمی ان فتنوں سے باہر نکل سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فتنہ ہو. تو یہ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے: فتنوں کا علم، اس سے حفاظت کا علم، اور پھر عمل. اس لیے کہ بڑی سے بڑی دوا، بہترین سے بہترین دوا بھی کوئی کام کی نہیں جب تک کہ آدمی اس کو کھائے نہیں. جیب میں لے کے گھومے یا اس کی ڈاکٹر کی چٹھی گلے میں باندھ لے تو فائدہ ہے؟ ہاں، ڈاکٹر لکھ کے دے دیا، دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اس کو لکھ کے دے دیا یہ بیماری کا یہ علاج ہے، تو ماشاءاللہ بہت زبردست چیز مل گئی، آج گلے میں باندھ لے، علاج ہوگا؟ نہیں. جیب میں رکھ لے، گھر میں فریم کر کے رکھ دے، آتے جاتے اس پہ نظر ڈالتا ہے، ہاں فائدہ ہوگا؟ نہیں. علاج کا جاننا ایک قدم ہے، ایک حصہ ہے. علاج کا عملاً اہتمام کرنا یہ دوسرا اور اہم تر حصہ ہے. لیکن بہت سارے لوگ، ہم کو سب معلوم ہے سے نجات ملتی نہیں. معلوم کو معمول بھی بنانا، معلوم کو اپنا معمول بنانا، اس میں نجات ہے.
چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ دوا ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی ہو، چاہے وہ مشین کا ریپیئر کرنا ہو، چاہے وہ جسم کا علاج ہو، چاہے وہ دل کا علاج ہو، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم عملی کوشش نہیں کرتے ہیں ساری معلومات دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ سامنے سے گاڑی آ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ بازو ہٹنا چاہیے، معلوم ہے، نہیں ہٹا، معلومات سے فائدہ ہوگا، گاڑی آ کے ٹکرا جائے گی۔ تو ایک انسان جانتا ہے معلومات انسان کے عمل کے لیے صحیح رخ دیتی ہے، لیکن بغیر عمل کے معلومات خود بچا سکتی ہے نہیں۔ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو یہ جتنی باتیں ہم نے پچھلے دروس میں دیکھیں، ان کا مقصود یہ نہیں کہ الحمدللہ ہاں ہم نے پورا جان لیا، اب ماشاءاللہ ہم فتنوں سے محفوظ ہو گئے، ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم نے جانا، اب ہم کو ہر ایک کو کوشش کرنی پڑے گی۔ بھئی نہانے کا طریقہ سب نے سیکھ لیا، جب تک نہائیں گے نہیں صاف ہوں گے، نہیں معلوم ہم کو کیسا نہاتے، معلوم ہے، لیکن جب تک کہ آدمی خود غسل نہ کرے، جب تک کہ آدمی خود وضو نہ کرے، وہ پاک نہیں ہوگا۔ لہٰذا جاننا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی عملاً بھی اس چیز کا اہتمام کرے۔ پچھلے دروس میں ہم نے کئی باتیں دیکھی علاج کے طور پر۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ عنوان ختم ہو جائے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم کو دوسرا عنوان بھی انشاءاللہ آئندہ شروع کرنا ہے، اور بیچ میں تھوڑی چھٹیاں بھی رہیں گی۔ اس میں 8واں جو حل ہے فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنہ ہم جانتے ہیں، فتنہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو گمراہی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کبھی وہ عقیدے میں ہوتا ہے، اور کبھی اخلاق میں ہوتا ہے، کبھی کسی اور چیز میں ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے فتنے ہم نے دیکھے، اس کے علاج بھی ہم نے کچھ دیکھے۔ آج 8، 9 اور 10، بس یہ 3 چیزیں ہم کو دیکھنا ہے۔ نمبر 8، فتنوں سے بچنے کے لیے بہت ہی آسان اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی فتنوں سے دور رہے۔ آگ میں جلنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آگ سے دور رہو، آگ سے دور رہو۔ جتنے بھی فتنے کے اسباب ہیں جو دین کے لیے مضر ہیں، بگاڑ ہیں، آدمی ان سے دور ہی رہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر بچاؤ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نگاہ کی حفاظت کیسے کر پائے گا جبکہ وہ بازار میں بیٹھا رہتا ہے دن بھر میں بغیر کسی وجہ کے؟ ٹھیک ہے، تاجر ہے اپنی جگہ، لیکن ایک نوجوان جا کے چوک میں بیٹھا ہوا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا دل اور میری نگاہ محفوظ ہو جائیں، ہو سکتا ہے نہیں۔ آمنے سامنے آس پاس سے جانے والی عورتیں نگاہ پڑے گی، دل میں برے خیالات آئیں گے۔ ایسا انسان بلا حاجت کیوں وہاں جائے؟ ایک آدمی شراب خانے میں دوستوں کے ساتھ کسی کے برتھ ڈے پر چلا گیا، وہاں شراب پینے کے امکانات بڑھ جائیں گے، لوگ سب پی رہے ہیں، اس کو بھی زبردستی پکڑ کے پلا دیں گے، بچ نہیں پائے گا۔ ایک آدمی موبائل فون دن رات استعمال کر رہا ہے، اور فیس بک اور اس پہ فرینڈ شپ اور اس کے ریکویسٹ اس کو آ رہے ہیں، لڑکیاں اس کے گروپ میں ہیں، اس کا دل بگڑنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یوٹیوب پہ دن بھر بیٹھا ہوا ہے، ایک سے ایک ویب سائٹ دیکھ رہا ہے، اس کے پاؤں پھسلنے کے امکانات زیادہ ہیں، وہ غلط ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے، وہ غلط ویڈیوز دیکھ سکتا ہے، وہ غلط چیز کر سکتا ہے، غلط چیٹنگ کر سکتا ہے۔ ایک فرینڈ ریکویسٹ اس کو کسی کی آئی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کے بعد پیار محبت کی باتیں ایک وقت ہو سکتا ہے آ جائیں، شروع ہوگا دین سے۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے امام بخاری پسند ہے۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ ہاں مجھے تفسیر ابن کثیر بہت پسند ہے، ماشاءاللہ میرے پاس ہے، میں لنک بھیجتا ہوں، میں بھی لنک بھیجتی ہوں۔ ہوتے ہوتے بعض اوقات فتنے مبتلا ہو سکتے ہیں، دل ایک دوسرے سے مربوط ہو کر، پھر اس کو کسی کا رشتہ آیا، اس کو کسی کا رشتہ آیا، لیکن دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ پائیں گے۔ یہ بھی زخمی، وہ بھی زخمی، اس کی شادی شدہ زندگی بھی خراب، اس کی بھی خراب۔ کیوں؟ آدمی فتنے سے دور رہے، آدمی ایسے سارے اسباب سے دور رہے جن میں پڑھ کے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، لغزش کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو سب سے آسان، آپ دیکھیے جنت میں کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ،
فتکونا من الظالمین۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پیڑ کے قریب بالکل بھی مت جانا، ورنہ تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ ظالم کون؟ اپنے خلاف ظلم کرنے والے۔ اچھی خاصی راحت کی زندگی جنت کی ہے، دنیا میں تو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے کہ راحت سے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو گے، مشقت میں ڈالو گے۔ فتکونا من الظالمین، وہاں شریعت تو تھی نہیں، مکلف وہاں تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بس ایک امتحان کے طور پر، ایک تربیت کے طور پر وہاں معاملہ رکھا تھا، ورنہ بسانا تو تھا ہی تھا زمین پر۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے ہی سے بنانے کے پہلے فرشتوں کو بتایا تھا زمین میں ایک خلیفہ رکھنے والا ہوں میں۔ لیکن وہاں تربیت دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ ہوگا، دنیا میں یہی ہونے والا ہے۔ کیا کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے شیطان وہ کروائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اس پیڑ کا پھل مت کھانا، ایسا کہا اللہ نے۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ سد ذریعہ کے طور پر اللہ رب العالمین قریب ہی مت جاؤ، تو کھانے کا مسئلہ ہی نہیں، قریب ہی مت جاؤ۔ لیکن جب قریب گئے تو کیا ہوا؟ شیطان نے کیا کہا؟ بہت زبردست پیڑ ہے یہ، اس کا پھل کھاؤ گے تم فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، تم بادشاہت تم کو ملے گی ایسی جو کبھی ختم نہ ہو، تم کو بادشاہت نصیب ہو، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہ ہو، کمزور نہ ہو، ختم نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی تم کو نصیب ہو جائے گی۔ ان کا ذہن پھیر دیا، اور چونکہ ابھی پریکٹس نہیں تھی اور دھوکہ کیا ہوتا ہے کچھ معلوم تھا، اللہ نے تو بس حکم دیا تھا پیڑ کے قریب مت جانا۔ شیطان ہے، اس کا کیا معلوم تھا کہ ایسا بھی کچھ رہتا، جھوٹ بھی رہتا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، دھوکے سے انہیں غلط کام کروا دیا، مس گائیڈ کر دیا، غلط بات بتا دی اور انہوں نے پھل کھا لیا، نقصان ہوا۔ ہم لوگ آج آئیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھیج دیا۔ تو یہ ساری چیز یاد رکھنے کی ہے، وہ سبق ہے ہمارے لیے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ نے جب کہا قریب مت جاؤ تو نہیں جانا، گئے تو نقصان ہی ہوتا ہے، اور اپنا ہی نقصان ہم کرتے ہیں، اللہ کا کوئی نقصان کرتے نہیں۔ لہذا فتنوں سے دور رہنا، ایسے اسباب جو انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے دور رہنا، یہ سب سے آسان اور سب سے اچھا طریقہ ہے آدمی کی حفاظت کا۔ ہم بچے کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتے، وہ بولے نہیں میں نہیں کاٹوں گا، میں بس جو ہے اپنے کرافٹ کا کام کر رہا ہوں، قینچی سے، چھری سے، ہم نہیں دیتے۔ امکان ہے، اس کو دوری رکھو۔ دواؤں کی بوتل پہ لکھا ہوا رہتا ہے اس کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھو، یہ نہیں لکھا رہتا ہے بچوں کو کھانے مت دو، یہ شیشی ہی دور رکھو بھائی، اس کو دوری رکھو اس سے۔ تو یہ دنیا میں بھی ایک معروف چیز ہے، لیکن بہت سے لوگ اس میں کیا کرتے ہیں؟ دین میں بھول جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجالس میں مت جاؤ جہاں قرآن و سنت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، جہاں گمراہی کی باتیں ہوتی ہیں، شرک اور کفر کی بات، بدعات کی بات ہوتی ہے، مت جاؤ، ان کے لیکچر مت سنو۔ لیکن آدمی، اس کا من پاپی ہے، وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے میرے کو کیا ہوتا ہے، دیکھیں گے تو صحیح، اچھا لیں گے، برا چھوڑ دیں گے۔ اس کا پیٹ ایسا نہیں ہے، دل ہو سکتا ہے ایسا، سوچنے کی چیز ہے، آپ غور کریں۔ پیٹ ہے ایسا، سب کھا لیں گے، اچھا رکھیں گے، باقی پھینک دیں گے، نہیں۔ آدمی کھانے میں بالکل صحیح کھانا، کتنے کیلوریز ہے، کتنا، ہاں برابر، اس سے میرا جسم خراب نہیں ہونا چاہیے۔ پیٹ ہمارا ایسا تو نہیں ہے کہ صحیح چیزیں رکھ لے اور باقی چیزیں پھینک دے، ایسا نہیں ہے پیٹ۔ دل ہوگا، کیونکہ پیٹ میں گئی ہوئی چیز نکلنے کا راستہ ہے، دل میں گئی ہوئی چیز کا نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ کبھی سوچے اس کے اوپر؟ نہیں، پہلی بار سوچ رہے اس پہ۔ پیٹ میں جب چیز جاتی ہے، حدیث کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، یہ دعائیں کھانے کے بعد کی ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا، پلایا، کھانے کو کھانے لائق بنایا، لذیذ اور پھر ہضم ہونے لائق، اور وجعل له مخرجا، اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔ دل سے نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟
دل میں ایک بات چلی گئی نہیں نکلتی، اچھی ہو یا بری ہو، ہمیشہ یادداشت کا حصہ بن جاتی ہے۔ بلکہ یہ تو دینی اعتبار سے، ڈاکٹروں سے پوچھیں گے، سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں گے، وہ تو کہتا ہے کہ بچپن میں بھی جو چیزیں وہ بھی بھری ہوئی سب کانشیس مائنڈ میں ہے، جو بھی گیا ڈھکن اند کھلا ہے، ہمیشہ جاتا رہتا اندر، اس کا نکلنے کا ڈھکن نہیں ہے، ہمیشہ دل میں بات۔ اسی لیے سلف کیا کرتے تھے، اہل بدعت کچھ آ کے بولنے لگے، کان میں انگلی ڈال دیتے تھے، ایک بات تو سنو، بولے عادی بھی نہیں، عادی بھی نہیں۔ سفیان الثوری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے سلف، ان کے کیسے علم والے تھے، پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے دل کو فتنوں کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں، معلوم نہیں۔ تو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ آدمی فتنوں سے دور رہے، اہل بدعت کی مجالس سے دور رہے، خواتین والے معاملے سے دور رہے جہاں اس کے پاؤں پھسلنے کے معاملات ہو۔ نہیں میں دعوت دے رہا، اللہ کے بندے عورتیں ہیں بہت ساری دعوت دینے کے لیے، تو کیوں پرائیویٹ میں دعوت دے رہا تو لڑکیوں کو؟ میری بہن ہے وہ، اچھا نکاح حرام ہے تیرا اس سے؟ نہیں محرم تو نہیں ہے لیکن دل سے بہن ہے۔ کہاں سے بہن ہے؟ 5 منٹ لگتے ہیں دل بھٹکنے کے لیے، مت۔ وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، اس کو کیوں اس کے دل کو مجروح کر رہا ہے، تو کیوں زخمی کر رہا ہے اس کے دل کو؟ بچ، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، سارے فتنوں سے بچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن۔ 3 بار آپ نے کہا سعادت مند وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا ہے، فتنوں میں پڑا ہی نہیں، وہ فتنہ آیا ہی نہیں اس تک، جو سیف کر لیا گیا، اس سے بچا لیا گیا۔ ان السعید لمن جنب الفتن، 3 بار کہا، اور کہا کہ وَلَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهَا، اور جو فتنے میں مبتلا ہوا، حالات ایسے آ ہی گئے اس کے سامنے، لیکن پھر فَصَبَرَ، وہ دین پر جمع رہا، فَوَاهَا، تو کیا ہی خوب ہے، پھر کیا کہنے ایسے انسان کے کہ فتنے کے حالات اس پر آئیں، آزمائش آئیں، بگاڑ کے ماحول میں وہ رہا، وہ سارے اسباب اس کے سامنے آئیں بگاڑ کے، لیکن پھر بھی فصبر، صبر وہ معنی نہیں اس میں بس کہ بھائی اپنے آپ کو غصے کو کنٹرول کر لیا۔ صبر کا ایک بہت وسیع معنی ہے اسلام میں۔ صبر کے معنی ہی عربی زبان میں جمنے کے ہیں، جمنے کے ہیں، اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے ہیں برائیوں سے، صراط مستقیم پر جمنا اور بگاڑ کی طرف جانے سے رکے رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ فتنوں میں مبتلا ہوا ہو، یعنی آیا فتنہ اس تک، لیکن پھر کیا کیا اس نے؟ جمع رہا۔ کاہے پر جمع رہا؟ اللہ کے دین پر، صراط مستقیم پر، حق پر جمع رہا، ثابت قدم رہا، ڈگمگایا نہیں، دائیں بائیں نہیں گیا۔ اس کے سامنے خرافات والی باتیں آئیں، غلط عقائد آئیں، اس کے سامنے گمراہی آئی، وہ راستہ آیا، نہیں گیا اس پہ۔ اس کے سامنے بے حیائی آئی، لیکن اس نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، اس تک آئی وہ چیز، لیکن اس نے اپنے آپ کو دور رکھا اس سے۔ اس تک مال آیا، رشوت آئی، اس تک لیا نہیں اس نے۔ اس کے پاس وہ سارے مواقع آئیں کہ وہ غلط راستے پر جا سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو روکے رکھا اور بچائے رکھا، حق پر، دین پر، تقوی پر۔ ایسا آدمی تو بہت زبردست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزمائش ترقی کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ہم پھسل سکتے ہیں، لیکن آ گئی، اب کیا کریں گے؟ ایک آدمی مثلاً بیماری نہ آئے، پورا احتیاط کرے، کیونکہ بیماری میں آدمی بعض اوقات شکایت کرتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، عبادت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات عقیدے میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، شرکیات اور خرافات میں بھی چلا جاتا ہے رشتہ داروں کی وجہ سے۔ تو ایک آدمی نہیں رہے بیمار، نہ ہو بیمار، اچھی بات ہے، صحت مند ہے، معاد اور معاش دونوں کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک، لیکن کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اللہ کی طرف سے آ گیا، اللہ نے ڈال دیا اس کو بیماری میں، لیکن بیمار رہ کے بھی وہ نہ شرک میں گیا، نہ بدعات کیا، نہ خرافات، نہ اپنے آپ کو عبادات جتنی اللہ نے اس کو مکلف کیا تھا اتنی کیا برابر، اور ہر چیز برابر اس نے کیا جتنا ہو سکتا تھا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کھڑے رہ کے نہیں، بیٹھ کے پڑھا، نماز نہیں چھوڑا اس نے، جس کو مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن پھر بھی وہ دین پر جمع رہا، فواہ وہ تو زبردست آدمی ایک دم۔
کیونکہ آزمائش میں ترقی بھی ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آزمائش کے بعد کیا ہوتی ہے؟ امامت. امامت بعد میں آتی ہے، پہلے آزمائش آتی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا بعض کلمات سے ابراہیم علیہ السلام کو، امتحان لیا ان کا، اور انہوں نے اس میں کمال کا ثبوت دیا، اپنی بات کو پورا کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا، اللہ کے حکم کو پورا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا. امامت کب آئی؟ ابتلا کے بعد. لیکن ہر آدمی کے بس کی بات ہے، ہم لوگ کچے لوگ ہیں بھائی، نہیں میں ابتلا میں جاؤں گا اور امام بنوں گا، کے بندے دور رہے. اپنی طاقت وہ نہیں ہے، ہر آدمی اس میں ٹک سکتا نہیں. اس لیے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا ہی ہم کو سکھایا گیا ہے. فتنوں میں جانے کی بات نہیں کہیں گے. لیکن کبھی انتخاب ہمارا نہیں ہوتا ہے. کبھی آدمی حالات ایسے آتے ہیں، سیاسی حالات بگڑ گئے، لیکن اس میں بھی آدمی اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھا، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ فواہا، تو یہ بہت زبردست آدمی ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر، حدیث نمبر 1637، اور حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو حدیث ہے یہ سیاسی فتنوں کے باب میں ہے. کبھی فتنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان گروہ گروہ بن کے سیاسی جنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض ملکوں میں ہوا ہے ایسا، یہاں سے بھی مسلمان وہاں سے بھی مسلمان، ان کے پاس بھی تلوار ان کے پاس بھی تلوار، آپس میں گتھم گتھی ہو کے لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ماضی میں بھی ہوا، حال میں بھی کئی ملکوں میں ہوا ایسا. ایسے وقت میں آدمی کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا ستکون فتنۃ وفرقۃ واختلاف. ان قریب ایسا ہوگا کہ فتنہ آئے گا اور امت میں افتراق اور اختلاف ہوگا. گروہ گروہ مسلمان بٹ جائیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب ایسے حالات آ جائیں، فَأْتِ بِسَيْفِكَ أُحُدًا فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ. اپنی تلوار لے کے احد پہاڑ پہ جا اور اس پہ مار، اس کے پتھر پر اپنی تلوار کو توڑ دے. احد پہ اپنی تلوار کو پٹخ کے اس کو توڑ دے. ثم اجلس فی بیتک، پھر جا اپنے گھر میں بیٹھا رہے. حتی تأتیک ید خاطئہ او منیۃ قاضیہ، او منیۃ قاضیہ. پھر جا اپنے گھر میں بیٹھا رہے، جنگ میں شریک مت ہو. اس اختلاف میں آپس کی جنگ، تلوار کی بات کیوں ہو رہی؟ کیونکہ تلوار میان سے نکل چکی ہے مسلمانوں میں، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اب لڑ رہے ہیں آپس میں. اب تو کیا کر شریک ہو اس میں؟ نہیں. جا احد پہاڑ پہ جا، اپنی تلوار پٹک کے توڑ دے اس پہ، اور جا کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ حتی تأتیک ید خاطئہ، یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تک تجھ تک آئے، یعنی وہ آ کے تجھ کو قتل کر دے. او منیۃ قاضیہ، یا پھر اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ آ جائے. یا تو بیٹھا بیٹھا گھر میں ہی موت آ جائے، یا پھر کوئی تیرے گھر تک پہنچ جائے اور ظلماً تجھ کو قتل کر دے. لیکن تو شریک مت ہو اس جنگ میں. مسلمان کا مسلمان کے خلاف جنگ کرنا مطلوب نہیں ہے. بعض جاہل قسم کے لوگ کیا کہتے ہیں، صحابہ میں جو جنگیں ہوئی، آج میں ہوتا تو ادھر جاتا یا ادھر جاتا. کیوں؟ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے حالات پیدا ہو جائیں شریک مت ہو اس میں، شریک مت ہو اس میں. جا کے گھر میں بیٹھا رہے. تو مسلمانوں کے اختلاف کے وقت میں اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کے خلاف قتال کریں. ٹھیک ہے، علمی اختلاف ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آدمی دلیل والے کے ساتھ ہو جائے. لیکن یہاں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے مسلمان، یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ترجع بعدی کفارا، میرے بعد کفار کی طرح مت بن جانا. یہ عمل کس کا ہے؟ کافر ہے جو مسلمان کو قتل کرتا ہے. مسلمان کبھی قتل کرتا نہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھے. تو بعض کی گردنیں ماریں، میرے بعد کفار کی طرح مت ہو جانا.
تو مسلمان اگر فتنہ ایسا ہو جائے کہ جو سیاسی فتنے کی صورت اختیار کر لے، اس فتنے میں مسلمان کو شریک ہونا ہے نہیں ہے، جا کے کھڑے رہ کے دیکھیں گے کیا ہو رہا، نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ، مت شریک ہو اس میں شریک مت ہو، اس سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو امام احمد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 2432 اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے جو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ، کون سا فتنہ ہے وہ؟ دجال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی فتنے آئے اور قیامت تک کے کوئی فتنہ دجال سے بڑھ کے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں عمومیت ہوگی، ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور لوگ اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ فساد زمین پر بھی ہوگا اور دین میں بھی ہوگا، دونوں اعتبار سے دینی فساد بھی ہوگا اور زمینی فساد بھی اس میں ہوگا۔ تو اس وقت میں کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال فلینأ عنہ، تم میں سے جو بھی آدمی دجال کے بارے میں سنے تو اسے کیا کرے؟ کنارہ کشی کرے، دوری اختیار کرے۔ چلو جا کے دیکھنے، کہاں جا رہے؟ جا کے دیکھیں ذرا دجال کو دیکھ کے آئیں گے، زیارت کریں گے اس کی، جائز ہے؟ نہیں۔ جو دجال کے بارے میں سنے وہ نہیں جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ دجال ہو یا ایسے دجال ہوں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جانا چاہیے ان کے پاس، کیونکہ دجال آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد دجال کذاب آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، میرے بعد کذاب اور دجال آئیں گے اور وہ تمہیں ایسی ایسی باتیں سنائیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، انتم ولا آباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، فإیاکم وإیاہم، خبردار ان سے بچ کے رہنا، لا یفتنونکم ولا یضلونکم، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ تو کیا کہا؟ دور رہو مجھ سے۔ ایک گولڈن رول ہے، اس کو یاد رکھے آدمی، فتنے کے اسباب سے دور رہنا فتنوں سے حفاظت کا سب سے قوی ذریعہ ہے، فتنوں سے دور رہنا۔ تو کہا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبہات، کہا اللہ کی قسم ایک آدمی مومن ہوگا اور دجال کے پاس جائے گا، خود گمان کرے گا کہ میں مومن ہوں، باقی ہوں، لیکن اس کے پاس ایسے شبہات ہیں، ایسا کنفیوژن وہ کریٹ کرے گا کہ وہ آدمی اس کے پیچھے چلا جائے گا۔ ایمان والا تھا جانے تک، لیکن پھر اس کے پیچھے چلا گیا، اس کو رب مان لیا، اس کو اپنا رہنما مان لیا، اس کی باتیں تسلیم کرنے لگ گیا، اس کے پیچھے ہو جائے گا۔ اس کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو دین میں شبہ میں ڈال دیں گی، کنفیوز کر دیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جا کے اس کو دین کی دعوت دے، دجال کو۔ ہاں، ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات نادان، اور انہیں میں اس کو دعوت دینا چاہتا ہوں، تیرے اندر اتنی طاقت ہے، تجھ کو ابھی سورہ فاتحہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہے، ایک دو لوگوں کو دیکھا ڈیبیٹ کر رہے ہیں، تو بھی جا کے اس کو ڈیبیٹ دیا، جا کے وہ شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، منکر حدیث ہے یا فلاں فلاں ہیں، اب اس نے ایسی بات تیرے سامنے رکھ دی کہ کنفیوز ہو گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ پوری طرح اس کا بنا نہ پوری طرح جیسا تھا۔ دل واپس سے پہلی حالت پہ نہیں آتا، دل الاسٹک کی طرح نہیں ہے کہ آپ یوں کرے پھر چھوڑ دیے تو واپس جیسا کہ ویسا۔ ایک بار نئے ڈیمنشن میں جب ہارٹ چلا جاتا ہے، انسان کی انڈرسٹینڈنگ جاتی، واپس سے وہ معصوم ہو سکتا نہیں، ہو سکتا۔ آپ واپس سے جیسے بچپن میں معصوم تھے ہو سکتے ویسے نہیں۔ ایک بار کچھ چیزیں آدمی کے سامنے آ جائیں، واپس سے آدمی ان کو بھلا نہیں سکتا ہے، تو غلط بات سنے ہی کیوں آدمی، غلط چیز دیکھے ہی کیوں آدمی۔ اپنے آپ کو بچانا، اپنی نگاہ اور اپنی قلب، اپنی کانوں کو بچانا، کیونکہ انہی دو راستوں سے آدمی کے دل تک بات جاتی ہے اور دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، 3 چیزیں بتائی اللہ تعالیٰ نے، سننا، دیکھنا اور سوچنا۔ یہ 2 راستے جہاں سے باتیں دل میں جاتی ہے اور آدمی اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر یا تو ہدایت ملتی ہے تو گمراہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ہے اسے امام احمد، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4319، حدیث صحیح ہے۔ نمبر 9، فتنوں کے دور میں فتنوں کے علاج کے لیے خاص طور سے
اور اپنے آپ کو بھی ان فتنوں کی زد سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کی تاکید کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، کہ جب بگاڑ عام ہو جائے، گمراہی کے اسباب جب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگیں، تو اہل حق کا کام یہ ہے کہ وہ خیر کی دعوت دیں اور شر سے لوگوں کو روکیں۔ لوگوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لوگ شراب میں جا رہے ہیں، لوگ زنا میں جا رہے ہیں، لوگ یعنی بگاڑ میں، عقیدے کی شرکیات اور کفریات اور بدعات میں جا رہے ہیں، اور جب فتنہ لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو علم والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کو واضح کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی بگاڑ آتا تھا، اللہ کس کو بھیجتا تھا؟ نبیوں کو اور رسولوں کو۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو اللہ نے بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، بہانہ نہ بنا سکے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں۔ تو جب باطل غالب آنے لگے اور شبہات پیدا ہونے لگیں، لوگ فتنے میں پڑنے لگے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تمیز نہیں ہونے لگے، تو ایسے وقت میں اہل حق کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خاص کر کے اس میں کون ہیں؟ علماء ہیں، اور علماء کی ماتحتی میں کام کرنے والے طلاب علم جو علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علماء کی ماتحتی میں رہ کر اپنے اپنے دائرے میں، اپنی حدود میں، اپنی بات کے مطابق لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ یہ ضروری ہے، لوگوں کو یاد دہانی کریں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کر، یہ مت کر، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بھی اس کو بتایا ہے، بلکہ انسان کے گناہوں کا کفارہ اس میں ہے، اس سے بھی جو غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، امر بالمعروف کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاة والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آدمی اپنے بیوی بچے، اس کا مال، اس کی اپنی ذات، اس کی اولاد، اس کے پڑوسی، ان کے تعلق سے جو بھی فتنہ آزمائش اس پر آتی رہتی ہے، اور اس میں جو بھی لغزشیں اس سے ہوتی رہتی ہیں، ان لغزشوں کی تکفیر، ان لغزشوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہے، روزوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے۔ امر بالمعروف بھلائی کی تاکید کرنا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ تو جو ہم سے بھی کوتاہیاں زندگی میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کے ذریعے سے، نماز، روزہ اور صدقات، اور اسی طرح سے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کے ذریعے سے اللہ کفارہ کرتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کام علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، ورنہ آپ فرماتے خالی علماء کے لیے ہوتا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں ان کا کفارہ کس سے ہوتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن یہ اپنے دائرے میں ہے، یہ نہیں کہ آدمی پڑوس میں جا کے اس کے گھر میں اس کا اعلیٰ میوزک کا توڑ دے، نہیں کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا ہے، وہ اپنے دائرے میں کرے اور زبان سے اس کو سمجھا سکتا ہے، اس لیے کہ استطاعت الگ الگ ہوگی، حالات الگ الگ ہوں گے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی برائی کو روک سکتا ہے، برائی دیکھے اس کو کیا کرے؟ پہلے ہاتھ سے روکے اور ہاتھ سے تغییر منکر کرے، بدل دے اس کو، یعنی اس برائی کو ہٹا کے اس کی جگہ کیا لائے؟ خیر لائے۔ اور اگر اس کی طاعت نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو زبان سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو دل سے روکے، دل سے اس کی مخالفت کرے، دل میں اس کو جگہ بنانے نہ دے، دل میں اس کی برائی کو باقی رکھے، دل سے اس کا انکار کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہاتھ سے روکے اگر طاقت ہو، خاص کر کے اپنی ٹیریٹری میں، اگر اپنا گھر ہے تو گھر میں، اگر وہ علاقے کا گورنر ہے تو پورے علاقے میں، اگر وہ کسی ادارے کا کوئی ذمہ دار ادارے میں، جس کو بھی اللہ نے کہیں سلطان دی ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کی جو بھی ٹیریٹری ہے، جو بھی اس کا دائرہ کار ہے، اس میں وہ اس کو روکے۔
طاقت سے، اور اگر طاقت نہیں ہے، اس کے دائرے کے باہر کا معاملہ ہے، زبان سے روکے۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہاں فساد کا ڈر ہے یا اس کی طاقت اس کے خلاف استعمال ہو کے اس کو اذیت وہ پہنچا سکتا ہے شدید، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ اپنے دل میں کم سے کم اس برائی کے برا ہونے کا احساس باقی رکھے، اس کا عادی نہ بن جائے۔ نظر مرنا نہیں چاہیے، اس کا احساس برائی کا باقی رہے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الفتن حدیث نمبر 7096، اور صحیح مسلم کتاب الفتن والاشراط الساعہ، اس میں حدیث نمبر 144 پر امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو برائی سے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جہاں تک انسان سے ہو سکے فتنوں کے دور میں اس کو ضرور کرنا چاہیے، ورنہ اگر لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی سے روکنے والا، بھلائی کا حکم دینے والا خود کم سے کم اپنے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ورنہ وہ بھی بھول جاتا، پھر وہ بھی بھول جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو فتنوں سے بچنے کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے دعا کرنا۔ دعا اپنی بے بسی کا اظہار ہے اور اللہ کی حفاظت کی طلب ہے۔ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے میرے پاس بہت علم ہے، میں بہت متقی ہوں، میرے کو کچھ نہیں ہوتا، میں کہیں بھی پھینک دو مجھ کو میں دین پہ جموں گا۔ بعض اوقات اعتماد اپنی ذات پر آ جاتا ہے، یہ خود ایک فتنہ ہے، یہ خود ایک فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے اپنے حوالے مت کرنا ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قلب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، ایسا قرآن جو پہاڑ پر اگر نازل کیا جاتا تو اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی قرآن کو اللہ نے کس قلب پہ نازل کیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی آپ کے قلب پر اس قرآن کو نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے نذیر بن جائیں، خبردار کرنے والے بنیں۔ ایسا پاکیزہ دل، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ تو یہ اعتماد اپنے اوپر اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں کس پر اعتماد ہے؟ اللہ پر۔ بلیو ان یور سیلف، ہاں یہ نعرہ مغرب کا ہے، اپنے اوپر بھروسہ رکھو، اپنے اوپر اعتماد رکھو، اپنی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بھائی ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، ہم اللہ کی مدد کے بغیر ہم لوگ فقیر لوگ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمارا نعرہ ہے، اے اللہ ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، تو ہم کمزور ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی کمزوری اور عاجزی کا احساس رکھنا یہ انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے اور اللہ کی طرف التجا کا مزاج بناتا ہے، اور اپنے اوپر اعتماد انسان کو اللہ سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس کے گمان میں، حقیقت میں تو کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے اپنے گمان میں، اور اس کو متکبر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا دعا اس بھرم کو توڑ دیتی ہے، دعا یاد ریسیٹ کرتی ہے، وہ فیکٹری ریسیٹ ہے وہ، کہ واپس یاد رکھ تو فقیر ہے، بھکاری ہے، تو کمزور ہے، تو محتاج ہے، اللہ سے مانگ، تو نہیں، اللہ۔ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اللہ تجھ کو بچائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہیں اللہ نے بتایا شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کیا کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہدایت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن کس اللہ کی پناہ مانگ رہے، کس سے؟ شیطان سے۔ شیطان سے لڑنے کی بات نہیں، شیطان سے حفاظت کی بات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ یہ مزاج ہونا چاہیے اللہ کی حفاظت والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہ سے یعنی اللہ سے استعاذہ کرو، اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے، فتنوں کے تعلق سے دعا کرو اللہ سے کہ اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا لے، ما ظہر منها وما بطن، ان فتنوں سے بھی جو ظاہر ہوں، جن کا شر ظاہر ہو، اور ان فتنوں سے بھی جو چھپے ہوئے ہوں، مخفی ہوں، سمجھ میں نہیں آتی فتنہ یہ ہے۔ بعض اوقات فتنہ ایک دم کھلم کھلا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ بے حیائی ہے، کھلا کھلا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بعض فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بدعتی داعی ہے اور وہ لوگوں کو اخلاق کی باتیں بتا رہا، ان کی بات سن کے رونا آ گیا مجھ کو، تو آدمی کیا ہوتا ہے، ان کی بات سنے نہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو بعض گمراہ لوگ ہیں لیکن ان کے پاس ایک بات کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ آپ جا کے بیٹھیے، مت جائیے شیعہ کے پاس، آپ سنیں جا کے بیٹھیں گے، ایک کلام کا طریقہ ہے یہ۔ شیعہ کے ہاں آپ دیکھیے محرم میں کوئی سنے گا، آدمی جان رہا ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ، لیکن اس کو رونا آ جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے بولنے کا کہ ایک سیدھا سادہ آدمی سنے گا، وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کا بولنے کا انداز ایسا ہے کہ رونا آتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں، اس کو معلوم ہے کچھ ہوا نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی سچا آدمی نہیں ہے جو واقعی اس کو ایسا ہو رہا، لیکن وہ دیکھ کے روتا۔ خواتین نمبر 1 روتے ہیں، گڑ گڑا کے روتے، ایک دم آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو بہتے ہیں، وہ جان رہے یہ جھوٹ ہے۔ مطلب جھوٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، جبکہ آدمی جان رہا ہو کہ باطل ہے، جھوٹ ہے، پھر بھی دل پہ اثر ہوتا ہے۔ بتائیے جب نہیں جان رہا ہوگا تو گمراہی کے اثرات اس میں نہیں آئیں گے؟ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے حفاظت مانگے۔ بعض اوقات بعض لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے بولنے کا، وہ 4 باتیں حق بولے گا اور ایک گمراہی کی بات اس کے اندر ڈال دے گا۔ نقلی نوٹ کیسی آتی؟ ہاں، صحیح نوٹ رہیں گے، اس کے اندر ایک آدھ نقلی نوٹ آ جائے گی، اناج کے اندر کنکریاں مل جائیں گی، ایسا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ کنکریاں لا کے آپ کو کوئی بیچتا نہیں، لیکن 99 کلو کے کوئنٹل میں 1 کلو کی کنکریاں نکل جاتی ہیں، ایسی مکس ہو جاتی ہے کہ پکڑ میں نہیں آتی ہے، وہ بعد میں بوریاں کھولنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس میں یہ ملا ہوا ہے، 1 کلو ملا ہے، اس نے دیکھتا نہیں کوئی اس میں، وہ تو ادھر ادھر آ جاتی ہے، ایسا یاد نہیں آتا کہ 1 کلو ہوگا اس کے اندر۔ تو ایسا بعض اوقات اہل باطل اپنی بات حق بات میں ملا کے دے دیتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا اہل کتاب سے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق اور باطل کو آپس میں گڑبڑ مت کر دو، مکس اپ مت کرو، اور نہ یہ کہ حق کو چھپا جاؤ جبکہ تم جان رہے ہو تم کیا کر رہے ہو اور اس کا انجام کیا ہے۔ تو حق اور باطل کو بعض اوقات مکس کر کے لوگ دیتے ہیں اور آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو بول رہا ہے وہ غلط ہے، یہ جو بول رہا ہے وہ غلط ہے، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تعوذوا باللہ من الفتن، اللہ سے اللہ کی پناہ مانگو فتنوں سے، چاہے ما ظہر منها وما بطن، چاہے وہ فتنے کھلم کھلا فتنے ظاہر ہوں یا پھر وہ کیا ہو، چھپے ہوئے ہوں، مخفی ہوں، پوشیدہ ہوں۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الجنہ و صفت نعیمہا و اہلہا، حدیث نمبر 2867 پر۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے جو آپ نے سکھائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ویقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے یوں کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور اللہ زندگی کے اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال مسیح کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4، چاہے تو 5 کریں لیکن 4 ہیں وہ۔ کیا ہے؟ ایک عذاب قبر ہے،
جو انسان کی شروعات ہے یہاں سے جا کے وہاں گیا ہو، تو اس میں آدمی کو عذاب ہوگا، اور فتنہ بھی اس میں ہے، امتحان ہوگا، پاس ہو گیا تو کامیاب اور فیل ہو گیا تو ناکام اور عذاب اس کو ہوگا۔ تو وہاں سے شروعات ہو رہی، کہا کہ فتنے، اے اللہ مجھ کو قبر کے عذاب سے بچا۔ پھر جہنم، وہ انجام ہے آخری، کہ یہاں اگر فیل ہوگا تو وہاں جائے گا، تو اس سے بھی بچا، اس سے بھی بچا اور اس سے بھی بچا۔ پھر اس کا سبب کیا بنے گا؟ دنیا میں زندگی اور موت کے وقت میں آزمائش میں فیل ہونا، کہ زندگی میں روزانہ کچھ نہ کچھ فتنے سامنے آ رہے۔ اب وہ آخری مسئلہ ہے قبر کا عذاب مرنے کے بعد، اور جہنم کا عذاب قیامت کے بعد۔ لیکن اس کا سبب کیا بنے گا؟ دنیا میں جو فتنے آتے ہیں، جو زندگی میں اور موت کے وقت آتے ہیں۔ زندگی میں فتنے آتے ہیں کیسے؟ کبھی بیماری آ رہی ہے، گمراہی آ رہی سامنے، بے حیائی سامنے آ رہی ہے، مال کا فتنہ ہے، عورت کا فتنہ ہے، رشتہ داری کا فتنہ ہے، اور دینی مخالفتوں کا، اہل باطل کا فتنہ ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں۔ تو ان تمام فتنوں سے، من فتنۃ المحیا والممات، اور موت کے فتنے سے بچا۔ کیا آدمی موت کے خوف سے دین چھوڑ دے؟ بیماری آئی، مر جائے گا، کوئی آگے کہے کہ یہ پریئر بولو، ہاں ایسے دواخانے میں ایڈمٹ کر دیے کہ جو کس کا دواخانہ ہے؟ کرسچنوں کا دواخانہ ہے۔ اب وہ آ رہے برابر اس کو ملنے کے لیے، سنڈے آیا، چلو فادر آئے، فادر آنے کے بعد اس کو بولو پریئر، جیزس کے نام سے پریئر کرو۔ کیا جاتا ہے جیزس کو؟ تم بھی تو مانتے ہو نا۔ اب یہ بولا بالا بول رہا ہے کہ بھائی اگر نہیں بولے گا تو دواخانے میں سے نکالیں گے تو نہیں، کبھی علاج فری میں ہو رہا ہے، سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، ایک بار بولنے میں کیا جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے ہی ہے نا۔ او فادر داؤ آرٹ ان ہیون شروع کر دیا اس نے۔ ہاں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، مر جائے آدمی لیکن شرک نہیں کرے۔ ایسا بھی تو مرنے والا ہے نا، مر جانا لیکن شرک کرنا نہیں۔ شرک مت کرنا، چاہے تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھ کو جلا دیا جائے، حدیث میں اللہ، یہ عظیمت کا درجہ ہے۔ جان بچانے کے لیے کفریہ کلمہ بول سکتا ہے آدمی، جبکہ دل اس کے مخالف ہو اس کلمے کے، ایمان پر مطمئن ہو، وہ ایک رخصت ہے۔ لیکن عظیمت کیا ہے؟ نہیں بولتے ہم، مارنا ہے مار ڈالو ہم کو، نہیں بولتے ہم، یہ عظیمت کا درجہ ہے۔ تو صحابہ کو آپ دیکھیے کتنا مارتے پیٹتے تھے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی باز خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو اس ساری اذیت پر بھی دین پر جمے رہنا۔ بعض صحابہ سے آیا ہے کہ بعض مراحل میں، بعض مواقع پر ان کو ایسا تکلیف دیتے تھے کہ مجبوراً ان کو بولنا پڑتا تھا اسلام غلط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری بات۔ تو آپ نے رخصت دی اس وقت میں کہ اگر ایسا ہو تو تم ایسے وقت میں اگر دل ایمان پر مطمئن ہے تو تم ان کی بات بول سکتے ہو جو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، یہ رخصت ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن عظیمت کیا ہے؟ نہیں۔ اب یہاں تو کوئی دباؤ ہے نہیں، خالی خرچہ آئے گا ہاسپٹل کا کر کے آدمی پریئر بول دے اس کے ساتھ میں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کر لیا، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کر لیا، تو یہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو اس نے خراب کر دیا۔ اللہ کے سوا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب مانگے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد چاہیں تو اللہ ہی سے مدد طلب کر۔ پھسلنا نہیں، کبھی پھسلنا نہیں، پاؤں پھسلنا نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ من عذاب النار وفتنة المحیا والممات، موت کے فتنے سے بچا۔ موت کے وقت شیطان آ کے پوری کوشش کرتا ہے آدمی کو بھڑکانے کی، اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، مغفرت تیری نہیں ہوتی رہے، بہت پاپی ہے تو، کچھ بھی ڈالتا ہے دل میں۔ یا کبھی بیماری میں موت ہو رہی، کیا فائدہ اتنا مانتا تھا اللہ کو، دیکھ کیسا بیمار کیا اللہ نے، کتنے ڈاکٹر ٹرائی کیے، کچھ بھی نہیں ہوا، کتنی دعائیں کیے، مولوی صاحب بھی آئے، کون آئے، رشتہ دار آئے، کتنے عمرے کو بھیجے دعا کرنے کے لیے، کعبہ پکڑ کے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں دیتا اللہ شفا، دیکھ کیسا مر رہا تو۔ آدمی کے دماغ میں کچھ بھی بات ڈالتا ہے، آدمی اللہ سے مایوس ہوتا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا، کبھی اللہ رب العالمین کے عدل کے خلاف اللہ سے بدگمانی کرتا کہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا، موت کے وقت میں اسی حالت میں مر جاتا۔
حدیث میں دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھے خبط میں مبتلا نہ کر دے، کنفیوز نہ کر دے، ذہن بھٹکا نہ دے، اللہ کے بارے میں کنفیوژن میں مجھ کو مبتلا نہ کر دے۔ تو وہ وقت ہوتا ہے، چھوڑتا نہیں وہ، اس وقت میں تو آ کے خاص محنت کرتا ہے کہ آخری وقت ہی صحیح کوشش کر لیتا ہوں، ایک کوشش اور اس وقت میں آدمی بڑی کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آدمی غلطی کر جائے۔ اللہ کس وقت کو بچا سکتا؟ ہاں، کہ زندگی بھر اگر آدمی جمع رہے تو پھر اللہ جمائے گا اس کو۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایک مضبوط کلمے کی بنا پر، اس کی برکت سے ایمان والوں کو دنیا میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب توحید پختہ ہو آدمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توحید کی برکت سے دنیا کی آزمائشوں میں بھی اس کو محفوظ رکھتا ہے، جمائے رکھتا ہے، اور موت کے وقت بھی اور موت کے بعد قبر میں بھی۔ قبر میں جب فرشتے آتے ہیں جماتا ہے اللہ اس کو، صحیح جواب نکلتا اس کی زبان سے، اللہ اس کو ہدایت دیتا کیا بولنا، من ربک، کون رب تیرا؟ فرشتے علماء نے کہا ڈانٹ کے پوچھتے ہیں ایسا، اچھا برا سب کو ڈانٹ کے پوچھتے ہو، وہ ٹیسٹ ہی ایسا ہے، کون رب تیرا؟ اب مومن ہے، زندگی بھر مومن رہا، اللہ کو پہچانا، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا؟ میرا دین اسلام۔ یہ جو صاحب ہے محمد، ان کے بارے میں تیرا کیا بولنا تھا؟ تیرا کیا ماننا ہے ان کے بارے میں؟ وہ تو رسول ہیں اللہ کے، ہمارے پاس بھیجے گئے۔ بعض روایتوں میں کیسے معلوم پڑا؟ ہم نے قرآن پڑھا، ایمان لائے، ان کی تصدیق کی، پاس۔ اب اس کو کیا بولتے ہیں فرشتے؟ نم کا نومت العروس، جیسے پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے، خاندان والے کوئی ڈسٹرب اس کو نہیں کرتے، آرام کر اب تو، ویسے اب تجھ کو بھی کوئی ڈسٹرب کرے گا نہیں، اب آرام کر۔ لیکن یہ زندگی میں جمع رہا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو موت کے بعد بھی قبر میں جماتا ہے، اس کلمے کی بنیاد پر۔ تو موت کے بعد بھی آزمائش ہے، قبر کا فتنہ ہے، امتحان ہے اس کا، لیکن دنیا میں اگر جمع رہا تو قبر میں بھی جمے گا، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر، یہاں کیا کہا؟ یثبت اللہ، اللہ جماتا ہے، یہ نہیں کہ خود سے جم جاتا ہے، اللہ جماتا ہے، معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے قبر کے بارے میں جو 3 سوال ہیں، وہ مسئلہ جو ہے معلومات کا نہیں ہے، معلومات کا ہے۔ وہ جو مسئلہ ہے وہ معلومات کا نہیں کہ بھائی میں یاد کر لیا 50 بار میں رٹا اور مر ربک یاد کر لیا، معلومات کا مسئلہ نہیں ہو کہ جس کو معلوم ہوگا وہ بچ جائے گا۔ وہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ جس کا ایمان اس پر ویسا ہو، پھر جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا جواب۔ اچانک کسی کو امامت کے لیے کھڑے کرے تو بھول جاتا ہو، سورہ والعصر بھول جاتا ہے، ہاں اس وقت میں یاد رہے گا؟ فرشتوں کو دیکھ کے اندھیری کوٹری میں قبر کے اندر آگے دونوں فرشتے آگے پوچھے بول تیرا رب کون؟ اس وقت میں آدمی کو، کتنے وقت میں آدمی کو فون نمبر پوچھو، اس وقت میں یاد نہیں آتا ہے، اپنے سرنیم یاد نہیں آتا۔ اس حالت میں کیا یاد آئے گا؟ اللہ جمائے گا تو جمے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا، اے اللہ کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار وفتنة المحیا والممات، اور پھر سب سے بڑا فتنہ کون سا؟ ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح دجال کی فتنے سے ہم کو بچا۔ ابھی وہ آیا نہیں فتنہ ہمارے پاس، لیکن پہلے سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی وقوع سے پہلے اللہ سے دعا مانگی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں فائدہ ہوتا ہے، چاہے بلا نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اللہ کے بندو دعا کرو، اللہ کے بندو دعا کرو۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ زندگی اور موت کے اور اسی طرح سے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس طرح کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ دعا کے ذریعے سے وہ اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھے اور اس فتنے کا شعور اس کا تازہ رہے، اور پھر
اپنے آپ کو وہ محفوظ بھی کرے اللہ کی حفاظت کے ذریعے سے۔ تو یہ حدیث جو ہے بخاری میں کتاب الجنائز حدیث نمبر 1377 اور صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ حدیث نمبر 588۔ تو یہ کل چیزیں ہم نے دیکھیں جو فتنوں کے تعلق سے تھیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آخر میں ان کا اعادہ کر دوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ اس تعلق سے جو ہم نے باتیں دیکھی ہیں ان میں نمبر 1 فتنے کون کون سے ہیں جو ہماری لغزش کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 مال کا فتنہ ہے۔ نمبر 2 عہدہ اور مقام، اس کے لیے بھی آدمی دین کو بیچ دیتا ہے اور بگاڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور 3 عورت کا فتنہ۔ 4 اہل و عیال کا فتنہ، بچے، اولاد، خاندان۔ عورت ایک مستقل فتنہ ہے، چاہے بیوی کی شکل میں ہو یا نہ ہو۔ بیوی کے علاوہ بھی تو مسئلہ ہے، بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے کیا کرتا ہے، یا اس کی باتیں غلط مان لیتا ہے، یہ ایک مستقل فتنہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی تو ہے، بازاروں میں یہاں وہاں جہاں بھی جا رہا ہے عورت اپنی زینت کے ساتھ موجود ہے، تو وہ بھی ایک فتنہ ہے۔ پھر اہل و عیال کا فتنہ ہے، اولاد ہے، گھر والے ہیں، ماں باپ بھی ہیں، ایک اعتبار سے ان کی بیماریاں، ان کے مسائل، ان کا ادب و احترام، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اس سے بھی آدمی گڑبڑ کر کے گمراہ ہو سکتا ہے، گناہ گار ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 دنیاوی تکلیفیں، بیماری، معاشی مسائل یا کسی طرح کی تکلیفیں۔ اسی طرح سے خانہ جنگی، مسلمانوں کے آپسی سیاسی مسائل کی وجہ سے جنگیں ہونا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اسی طرح سے اہل باطل کا فتنہ ہے، گمراہ کرنے والے، شرک و بدعت کی، خرافات کی دعوت دینے والے، گناہوں کی دعوت دینے والے، ایڈورٹائزمنٹ، مارکیٹنگ، یہ سب اس میں آتا ہے۔ یوٹیوب، فیس بک سب آتا ہے اس کے اندر، سوشل میڈیا سے لے کے سب آتی ہیں چیزیں اس میں۔ اور نمبر 8 شیطان کا فتنہ ہے، شیطان تو بیٹھا ہوا ہی ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے نمبر 9 نفس اور خواہشات، ان کا بھی فتنہ ہے۔ نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائیوں کی تلقین کرتا ہے۔ نفس اور خواہشات کا فتنہ جو اندرونی مسئلہ ہے انسان کا، اندر کا دشمن۔ اور نمبر 10 دجال کا فتنہ۔ یہ کل فتن ہیں، ان کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی جو رہ گئی ہو۔ اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے علاج میں نمبر 1 سب سے پہلے ضروری کہ ہم اپنی توحید اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو حفاظت بن سکتی ہے فتنوں کے مقابلے میں۔ پھر 2 اہل علم کی ماتحتی، علماء سے جڑے رہنا، اپنے کو نہیں سمجھتا جو بتا رہے ان کی سننا۔ یا تو آدمی خود عقل مند بنے یا پھر عقل مند کی سنے۔ ہاں 2 پوائنٹ فارمولا ہی ہے، یا تو عقل مند بنے یا پھر عقل مند کی سنے، 2 میں سے ایک کام کرنا۔ نمبر 2 اہل علم کی ماتحتی۔ نمبر 3 قرآن و سنت اور منہج سلف کی پیروی۔ علم سے جڑے، اپنے آپ کو جاہل نہ رکھے۔ جاہل آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن علم اگر ہے اس کے پاس، دین کا علم، ایسا آدمی بچے گا۔ لیکن قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ سلف کا منہج بھی ضروری ہے تاکہ وہ صحیح سمجھے، قرآن کو صحیح سمجھے، حدیث کو۔ ماڈرن ایکسپلینیشن نہیں، بلکہ وہی جو سلف کا طریقہ آیا ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، یہ ہمارے جو سلف گزرے ہیں، ان کے فہم سے مستغنی نہ ہو کبھی۔ پھر اس کے علاوہ نمبر 4 اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور تقوی کا اہتمام کرنا، خصوصاً مال، عورت کے فتنے کے مقابلے میں یہ حفاظت بنے گا۔ تقوی کا اہتمام، پرہیزگاری کا اہتمام۔ اسی طرح سے 5 نکاح میں دینداری کا لحاظ، اور نکاح میں جلدی، نکاح میں دینداری کا لحاظ۔ نکاح غلط ہو گیا ساری زندگی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو نکاح کے معاملے میں دینداری کا لحاظ کرنا۔ حدیث میں اس کے بارے میں بھی آیا کہ اگر ایسا نہیں کیا فتنہ ہوگا زمین میں۔ نمبر 6 عبادات اور اللہ کی طرف رجوع۔ فتنوں کے دور میں خاص کر کے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آدمی اللہ کی مدد اور حفاظت کا حقدار بنے۔ اسی طرح سے نمبر 7 دین پر چلنے میں صبر کا اہتمام، دین پر چلنے میں صبر کا اہتمام، اور زندگی کے مسائل میں اپنے آپ کو صابر بنانا، کیونکہ صبر اگر آئے گا پیسے کے فتنے سے رکنا آسان ہوگا، عورت کے فتنے سے بچنا آسان ہوگا، اور ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہوگا، غصے کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ صبر بہت ضروری ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح سے نمبر 8 فتنوں سے سرے سے دور رہیں، اسباب سے دور رہیں۔
نمبر 9 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرے، علم کو عام کرنے کی کوشش میں یہ بھی شریک ہو، اور اسی طرح سے نمبر 10 اللہ سے دعا کرے، جو آخری اور بہت اہم ترین چیز ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ ان اسباب پر اعتماد نہ کرے، وہ اسباب ہیں اللہ کی حفاظت پانے کے۔ بچانے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نہیں بچایا اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ تو اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ یہ نہیں بولتے کل تو مانگا تھا نہ ملی نہ ہدایت، اب اور اسلام پہ نماز بھی پڑھ رہا میں، اب کیا کی ہدایت؟ ہدایت کا تو ہر آن محتاج ہے، ہر دن، ایوری ڈے، 5 times a day۔ تو ہر دن تجھ کو ہدایت کی ضرورت ہے اللہ کی۔ کبھی بھی ایسا نہیں کہ بس ہو گیا، جیسا کھاتا اس سے زیادہ ہدایت کی، 3 ٹائم کھاتا 5 ٹائم نماز ہے۔ تو اللہ کی ہدایت کا ہر آن محتاج ہے۔ اگر اللہ تیری رہنمائی نہ کرے، تیرے فیصلوں میں صحیح چننے کی توفیق نہ دے، کتنے فیصلے کرتا؟ 50,000 ڈیسیجن لیتا ہے ایک آدمی ایک دن میں۔ ڈاکٹر لوگ بولتے معلوم نہیں کیسا گنے وہ لوگ، اندازہ یہ 50,000 ڈیسیجنس لیتا ہے۔ ان سارے ڈیسیجنس کے اندر اس کو اگر صحیح توفیق نہ ملے تو آدمی غلطی کر جائے گا۔ اس کے لیے اللہ سے دعا ہدایت کی کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کے بارے میں حساس ہونے کی توفیق دے اور فتنوں سے بچائے، اور فتنہ اگر ہم تک آ بھی جائے تو اللہ رب العالمین اس میں ہم کو کامیابی کے ساتھ پار ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو یہ عنوان ہمارا مکمل ہوا، اب کام پہ لگنا ہے۔ جو باتیں ہم نے سیکھی جب تک کہ اس کی عملی تطبیق نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آدمی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اللہ کی ہدایت کیسے آتی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں، ہماری خاطر، ہماری مرضیات میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنی راہوں کی رہنمائی ان کو عطا کریں گے۔ اللہ والے راستے پہ اللہ چلائے گا، شیطان والے راستے پہ نہیں۔ تو اس کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجاہدہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اسے نصیب ہو۔ تو یہ مکمل ہمارا ہوا عنوان۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کسی اور عنوان پر، ایک بڑا عنوان ہمارے سامنے ہے خوارج کے تعلق سے، لیکن اس کے لیے ٹائم زیادہ لگے گا اور میں چاہتا ہوں کہ انقطاع اس میں نہ ہو، کیونکہ رمضان بھی آئے گا اور سفر بھی کچھ میرے ہیں، تو دیکھیں گے جیسا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔